بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون سے صحابی تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ چونکہ آج کا یہ جو دور ہے انتہائی پرفتن دور ہے، اور اس پرفتن دور میں رافضیت کا بول بالا ہے۔ ہر جگہ پہ رافضیت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اہل سنت کے لبادے کے اندر رافضیوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے صرف اس مقصد کے لیے تاکہ وہ رافضیت کے لیے کام کر سکیں، تقیہ کر کے وہ کام کر سکیں، اور اہل سنت کی صفوں کے اندر گھس کے اہل سنت کو جو ہے نا کے اندر انتشار، اہل سنت کے اندر افراط و تفریط، اہل سنت کے اندر جو ہے وہ اختلافات کی جو ہے وہ جڑیں پیدا کر سکے۔ تو اس وجہ سے اکثر و بیشتر اس حوالے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا ہے، اسی طریقے سے ایک اور مفتی ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، بلکہ میں ایسے بیسیوں لوگوں کو جانتا ہوں یا سامنے آتے ہیں جن کو دیکھتا ہوں، وہ صرف اور صرف اسی مسئلے کو چھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ افضل کون ہے، سیدنا ابوبکر ہیں یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ مختلف دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آئیے آج دو حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ بخاری اور مسلم سے ہوں گی، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ پہلی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اسی طریقے سے سنن الکبریٰ نسائی کے اندر بھی ہے۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کچھ جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور کچھ میرے دوست ہیں، لیکن فرمایا کہ میں تم میں سے ہر شخص کی خلت سے بری ہوں، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ میرا خلیل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ آگے جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ماخوذ ہے اس حدیث کا، یا ہمارا محل استشہاد ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت لاتخذت خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنی امت کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ تو فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے خلیل بنا لیا ہے، لہٰذا میں اپنا خلیل جو ہے، مجھے اپنا خلیل اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، اسی وجہ سے میں کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ اگر میں کسی اور کو خلیل بنا سکتا ہوتا یا اپنی امت کے اندر کسی کو خلیل بناتا تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ اب یہ جو حدیث ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کی عظمت اس کے اندر کتنا قیمتی ہے، یعنی دوست ہونا، بھائی ہونا علیحدہ سی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے۔ اسی طرح لیکن جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو نبی اسلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میرے پاس کسی کو خلیل بنانے کا اختیار ہوتا، چونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، اب میرے پاس کسی کو خلیل بنانے کا اختیار نہیں ہے، لیکن اگر میں کسی کو خلیل بناتا اپنی امت میں تو ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا۔ یعنی دوستی علیحدہ ہے، بھائی پن علیحدہ ہے۔ جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا گہرا تعلق تھا، نبی اسلام نے فرمایا اگر ایسا گہرا تعلق میں کسی امتی کے ساتھ بناتا تو وہ ابوبکر ہوتے۔ تو اس بات سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 3662 3662، یہ حدیث ہے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
کہ ایُّ الناس احب الیکا، کہ اللہ کے پیغمبر لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ شخص جو آپ کا ہے وہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، تو عائشہ ہے۔ اس نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول من الرجال، مردوں میں سے، میرا مقصد مردوں میں سے ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوہا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب، اس کے بعد عمر بن خطاب ہے۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدہ عائشہ تھیں، اسی طریقے سے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اسی طریقے سے ایسی محبت، ایسی یعنی جو ہے عظمت و فضیلت جو ہے، ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بالکل نہیں دی۔ اپنا بھائی بھی کہا، یہ بھی کہا کہ علی مجھ سے ہے، علی میرے اہل بیت میں سے ہے، سب کچھ کہا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے الفاظ جہاں واضح طور پہ صاف طور پہ پوچھا جا رہا ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر۔ جہاں نبی علیہ السلام خلیل بنانے کی بات آئی، نبی علیہ السلام نے علی نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر۔ جہاں پہ مصلی کے اوپر کھڑا کرنے کی بات آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر۔ تو اس سے صاف طور پہ واضح ہوتا ہے اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو تھے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ شخص جو ہے رافضیت سے متاثر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل علیحدہ ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے نزدیک ایمان کے لیے لازم ملزوم ہے۔ اس سے زیادہ لازم ملزوم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے۔